بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 9۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ تیتوش کو امید تھی کہ یاسمی کو ڈھونڈنے کی اس کی کوششوں سے عمر کی تسلی ہو جائے گی، مگر وہ غلط تھا۔ قیمتوس اپنے پرانے بھورے عبا میں بازار کی طرف نکل گیا۔ اسے تمام سراؤں کی اونٹ والوں سے باتیں کرتے دیکھا گیا، اور پھر وہ اس قدر غائب ہوا کہ تیتوش کے جاسوسوں کو اس کا کوئی سراغ نہ ملا، حالانکہ انہوں نے اسے ڈھونڈنے میں اس سے کہیں زیادہ محنت کی جتنی ابو زید کو ڈھونڈنے میں کی تھی۔ عمر اب اونٹ والوں کے ساتھ بھٹک رہا تھا۔ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اپنی بے چین نیند سے جاگتا اور خیموں میں اسے تلاش کرتا، ان سراؤں میں جھانکتا جہاں تاجر اس وقت اکٹھے ہوتے جب اونٹ لدے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھے غرا رہے تھے۔ وہ ان سے مشہد کے کپڑے تاجر ابو زید کی خبر پوچھتا۔ گرد و غبار اور شور و غل کے درمیان وہ بھاگتا ہوا اپنے سوال دہراتا، ذہنی ہیجان کے ایک ایسے بخار کے زیر اثر جو جسمانی بخار سے بھی زیادہ شدید تھا۔ اس نے مشہد کے مسافر خانوں اور امام کے عظیم روضے تک چھان مارا جہاں زائرین جمع ہوتے تھے۔ وہ دیر تک سبزوار کے ستون کے پاس بیٹھا رہا اور بوستان کی کاروان سرائی میں بھی۔ ایک بار وہ ایک ابو زید کے پیچھے شمالی پہاڑوں تک چلا گیا، مگر پتہ چلا کہ وہ صرف بخارا کی مارکیٹ کا ایک قالین فروش ہے۔ اس کے جسم کا وہ چبھتا ہوا درد اسے سونے نہ دیتا تھا۔ جب وہ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ تیزی سے چلتا تو اسے سکون ملتا۔ یاسمی تکلیف میں ہوگی، شاید بخار کے پسینے سے اس کے سیاہ بال جم گئے ہوں گے۔ اسے ایک لونڈی کی طرح بیچ دیا گیا تھا، وہ ایک لونڈی کی طرح لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے اسے مارا تھا اور اس پر چیخے تھے، اور اب وہ سڑکوں پر چلتے اس کبھی نہ تھمنے والے ہجوم میں کہیں گم تھی۔ جیسے جیسے ہفتے گزرے، بہار کی وہ مختصر سی نمی سورج کی تپش نے میدانوں سے نچوڑ لی۔ تپتی ہوئی مٹی لوہے کی طرح سخت ہو گئی اور ہریالی بھوری پڑ گئی سوائے دریا کے کناروں کے۔ اپنی اذیت کے عالم میں خیمادوس کو لگتا ہے کہ اسے پانی کے کنارے کھلے ان آخری پھولوں پر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ چمیلی اور سوسن کے پھول اس کے ذہن میں یاسمی اور نشاپور کی دریا کی تازہ نم گھاس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بے شک یہ اللہ کا کوئی ستایا ہوا بندہ ہے، ایک درویش نے کہا۔ بڑھتی ہوئی گرمی اور مسلسل سفر کی تھکن نے عمر کو بخار میں مبتلا کر دیا، جس نے اسے 2 ہفتوں تک ڈھیر کر رکھا، یہاں تک کہ جب اس کے اعضاء سے درد نکلا تو وہ اتنا کمزور تھا کہ دوبارہ پیدل چلنے کے قابل نہ رہا۔ ایک مہربان مشہدی نے اسے گدھے پر سوار کر کے اس کے گھر پہنچانے کی پیشکش کی۔ بخار کے بعد عمر کا ذہن اب صاف ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنا بے سود ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ دراصل اپنے اندر کی ایک اذیت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یاسمی کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام اب تک رصدگاہ پہنچ چکا ہوگا، یا تیتوش کے جاسوسوں کے پاس اس کی کوئی خبر ہوگی۔ وہاں سے چلے جانا حماقت تھی، مگر پھر وہ کچھ عرصے کے لیے اتنا بیمار رہا کہ واپس نہ آ سکا۔ ایک شام گئے وہ قبرستان جانے والی سڑک پر گدھے سے اترا اور مشہدی شخص کو الوداع کہا۔ وہ اپنے مینار کی طرف اس توقع کے ساتھ چڑھا کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، مگر اس کے بجائے اس نے دیوار کے اندر نئی عمارتیں بنی ہوئی پائیں اور 2 خادموں کو ایک تازہ کھدے ہوئے باغ کی دیکھ بھال کرتے دیکھا۔ مینار کی چوٹی پر لگی منڈیر کے اوپر کانسی کے آلات چمک رہے تھے۔ رصدگاہ کے پہلو میں پہاڑی پر لکڑی کا ایک ستون کھڑا کیا گیا تھا۔ عمر اس ستون کو دیکھنے کے لیے رکا، جس کی بنیاد کے گرد سخت مٹی پر ایک دائرہ کھینچا گیا تھا۔ ایک داڑھی والا خادم آیا اور ادب سے اس کے پاس کھڑا ہوا۔ آپ کا آنا مبارک ہو اے آقا، اس نے کہا۔ ہم نے اس جگہ کو تیار کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے،
کیا آقا اندر تشریف لانا پسند کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں اس دھان پان سے مٹی میں اٹی ہوئی پھٹے پرانے لبادے والے نوجوان کو دیکھ کر شدید تجسس جھلک رہا تھا۔ ہاں، عمر نے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں کسی چیز کو چھوا نہیں گیا تھا۔ وہ ڈریگن اب بھی اپنے پردے پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، تکیے بستر پر قرینے سے لگے ہوئے تھے۔ یہ بتاؤ، اس خادم نے پوچھا، کیا کوئی پیغام، کوئی نشانی آئی تھی؟ خادم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ یا خواجہ، اے آقا، ہر روز لارڈ تیتوش کی طرف سے پیغام آتا تھا کہ آیا آپ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ ابھی میں نے لڑکے کو نشاپور بھیجا ہے تاکہ اطلاع دے سکے کہ آپ کی آمد ہو چکی ہے۔ اور کسی دوسرے پیغام رساں نے میرے بارے میں نہیں پوچھا؟ کوئی خط نہیں؟ یاسمین لکھنا نہیں جانتی تھی، پھر بھی ہو سکتا تھا اس نے کسی بازار میں کسی خط نویس کے ذریعے کچھ بھیجا ہو۔ نہیں، خادم نے کہا، کوئی دوسرا پیغام رساں یا خط نہیں آیا۔ عمر کھڑکی کے پاس دیوان پر بیٹھ گیا، جبکہ خادم چاندی کے مرتبان میں صاف پانی لایا تاکہ اس کے پاؤں دھوئے، اور ایک سفید داڑھی والا شخص پرتکلف سلام کر کے داخل ہوا۔ اس نے اپنا تعارف میمون ابن نجیم الوسطیٰ کے طور پر کروایا۔ وہ بغداد کی نظامیہ اکیڈمی کا ریاضی دان تھا۔ میمون نے حیرت سے خاموش عمر کو دیکھا اور خشک لہجے میں بتایا کہ وہ اپنے ساتھ ستاروں کا ایک جدید بطلموسی نقشہ لایا ہے، اور نظام کے حکم پر وہ عظیم کانسی کا سماوی کرہ یعنی سیلیسٹیل گلوب بھی لایا ہے جو ابن سینا کے زیر استعمال رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عمر نے بے خیالی سے جواب دیا۔ تپتے ہوئے میدان کی چمک اور بخار کے بعد یہاں سکون تھا، سوائے اس خشک آواز کے۔ خواجہ میمون نے ایک زوردار خراٹا بھرا اور اس طرح اکڑ کر پیچھے ہٹا جیسے کسی سارس کا پاؤں نادانستہ طور پر کچھوے پر پڑ گیا ہو۔ مگر اندھیرا چھا جانے کے بعد جب عمر مینار کی چوٹی پر ٹہل رہا تھا تو بوڑھا ریاضی دان اس جگہ جانے سے نہ رہ سکا جہاں اس کا خزانہ رکھا تھا۔ خاموش عمر کی طرف بظاہر کوئی توجہ دیے بغیر اس نے کرے کے سٹینڈ پر لگے 4 روغن کے چراغ روشن کیے۔ پھر اس نے ان کے رخ اس طرح درست کیے کہ ایک نرم اور واضح روشنی نے اس عظیم کرے کے بالائی حصے کو ڈھانپ لیا۔ عمر کا ٹہلنا تھم گیا۔ اس کی نظریں پالش شدہ کانسی پر جم گئیں۔ قریب آ کر اس نے اسے غور سے دیکھا۔ ستاروں کے مقامات پر باریک نمونوں کا ایک پورا جال پھیلا ہوا تھا۔ لکیریں نہایت نفاست سے کھینچی گئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کرے پر رکھے اور اسے آہستہ آہستہ گھمایا یہاں تک کہ وہ اوپر کے آسمان کے عین مطابق ہو گیا۔ اس کے ہاتھ افقی دائرے یعنی ہورائزن رنگ کو ڈھونڈنے لگے۔ یہ اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے۔ میمون کی خشک آواز آئی، اور اسے اس طریقے سے لاک کیا جاتا ہے۔ ہاں، عمر نے کہا، ہاں بالکل۔ آخرکار وہ اس جگہ کھڑا تھا جہاں اس کے ہاتھوں کے نیچے پرانے اساتذہ کا عظیم کام تھا، اور اس کے پہلو میں بغداد کا ایک ریاضی دان کسی سنتری کی طرح چوکنا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ابن سینا کے مشاہدات کا نچوڑ تھا، مگر اسے کوئی خوشی محسوس نہ ہوئی۔ میری جان، تیتوش نے اگلی صبح کہا، تم تو کسی جنگل سے لوٹے ہوئے راہب لگ رہے ہو۔ ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم نظام کے غصے کی آگ کو اپنی وضاحتوں کے پانی سے کیسے بجھاؤ گے؟ خیر، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم یہاں ہو۔ جب میں یہاں نہیں تھا تو کیا یاسمین نے کوئی پیغام یا نشانی بھیجی تھی؟ آہ، وہ لڑکی! جاسوسوں کے سردار نے اطمینان سے آنکھیں جھپکائیں۔ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، نہ ہی میں نے کچھ سنا ہے۔ مگر کیا تمہارے آدمیوں کے پاس کوئی خبر ہے؟ تیتوش نے ہونٹ سکیڑے اور افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ اس کے کارندے شاہین کی طرح نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ آخرکار اس نے خوش دلی سے مشاہدہ کیا، بازار میں اور بھی لڑکیاں ہیں، چھوٹی فارسی بلبلیں، سمرقند سے آئی ہوئی چینی لونڈیاں جو بہت تربیت یافتہ اور ماہر ہیں، مگر نظام غصے میں ہے۔ ہمیں انہیں دکھانے کے لیے کچھ کام چاہیے، کوئی منصوبہ جو ان کے سامنے رکھا جا سکے۔ عمر خاموش رہا۔
اس کے ذہن میں کسی منصوبے کا سایہ تک نہ تھا۔ سوچو اے نوجوان، اس منصوبے کے بارے میں سوچو جو تم ایوان حکمت سے لائی تھی۔ تب تمہارے ذہن میں ایک سرپرست کے لیے کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ ایک نیا تقویم یعنی کیلنڈر۔ کیا؟ وقت کی پیمائش کا ایک نیا طریقہ جو بالکل درست ہو، جس میں گھنٹوں کا ضیاع نہ ہو۔ تیتوش نے تشویش سے عمر کی طرف دیکھا۔ خادموں نے کہا تھا کہ نیا آقا عجیب سلوک کر رہا ہے۔ اب اس نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا، میری جہالت کے درد پر ترس کھاؤ۔ تمہارے پاس چاند ہے جسے اللہ نے ہمیں یہ بتانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ نیا مہینہ کب شروع ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی انسان ایسا آلہ نہیں بنا سکتا جو چاند سے بہتر کام کرے۔ مصریوں نے یہ کیا ہے، عیسائیوں نے یہ کیا ہے۔ عمر نے بے صبری سے ماتھے پر بل ڈالے۔ لیکن وہ چھوٹا سا لکڑی کا ستون جو تم نے یہاں لگایا ہے، وہ صرف بچوں کے کھیلنے کے لائق ہے۔ آؤ اور دیکھو۔ خواجہ میمون کو پیچھے لیے ہوئے وہ اس لکڑی کے ستون کے پاس گئے۔ تیتوش نے قلعے کے بڑھائیوں سے اس کی تنصیب میں بڑی محنت کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صاف مٹی پر اس کا سایہ بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر عمر نے اپنے کندھوں کے ایک ہی روز سے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا اور ڈھلوان کی طرف پھینک دیا۔ صحرا کے راستوں سے آئے ہوئے اس شخص کے اندر ایک گہرا غصہ دہک رہا تھا۔ وہ چیز ہوا میں جھک جاتی اور دھوپ میں ٹیڑھی ہو جاتی۔ وہ چلایا، کیا ہم بچے ہیں جو کھیل کھیل رہے ہیں؟ ہمیں وہ چاہیے جو کافروں کے پاس تھا، ایک سنگ مرمر کا ستون جو انسان کے قد سے 5 گنا اونچا ہے، جس کے تمام پہلو اور نوک ناخن کے برابر بھی غلط نہ ہوں۔ پھر گارے کی بنیاد اور اس کے سائے کے لیے ایک مثلث بنانے کے لیے سنگ مرمر کی سیلیں، وہ سیلیں رگڑی ہوئی ہوں، پالش شدہ، تانبے سے جڑی ہوئی اور واٹر لیول کے ساتھ رکھی ہونی چاہیے۔ اوہ، مجھے کاریگر بھیجو اور میں انہیں بتاؤں گا کہ کیا ضرورت ہے۔ پہلے تیتوش بڑبڑایا، مجھے نظام الملک کی اجازت لینی ہوگی۔ یہ چیز مجھے کسی کافرانہ یادگار جیسی لگ رہی ہے۔ ہر روز سائے میں ہونے والی بال برابر تبدیلی کو ناپنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ بال برابر تبدیلی؟ تیتوش نے اپنا عمامہ سنبھالا اور متوجہ خواجہ میمون کو ایک طرف لے گیا تاکہ سرگوشی میں پوچھے کہ کیا ریاضی دان کے خیال میں عمر کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ دیوانہ ہو سکتا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اس کے بارے میں نہیں جانتا، مگر یہ میں جانتا ہوں۔ اس کی داڑھی میں ایک خفیف سی مسکراہٹ لہرائی۔ وہ حساب کتاب کرنے میں نادان نہیں ہے۔ جس ستون کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ بالکل درست پیمائش کرے گا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اگر اسے صحیح جگہ نصب کیا گیا تو وہ ابن سینا کے اس عظیم کرہ جتنا ہی درست ہوگا۔ تیتوش اپنی الجھن نظام کے پاس لے گیا، جنہوں نے سرد مہری سے اس کی بات سنی۔ عمر کے غائب ہونے سے ان کے اپنے منصوبوں میں خلل ڈالا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ خواجہ میمون وقت کی پیمائش کے اس منصوبے کی تائید کرتے ہیں۔ ایک کیلنڈر، وزیر نے سوچتے ہوئے کہا، یہ روایت کے خلاف ہوگا۔ ہاں، علماء اس کی مخالفت کریں گے۔ عیسائیوں کے پاس روم کا ایک دور کا کیلنڈر ہے، چینیوں کے پاس اپنے چکر ہیں، اور ہم ایرانیوں کے پاس مسلم فتح سے پہلے کا یزگردی دور کا کیلنڈر تھا۔ میرا خیال ہے یہ خطرناک ہوگا۔ تیتوش نے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی آہ بھری۔ پہلے عمر کہتا ہے کہ وقت صرف ایک ہی ہے، اور اب نظام عالم اعلان کر رہے ہیں کہ 4 مختلف اوقات ہیں۔ ہائے میری عقل! 4 کیلنڈر؟ نظام نے تصحیح کی، اور ملک شاہ اب بھی عمر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور اب عمر ایک ایسی آبی گھڑی مانگ رہا ہے جو پورے دن میں 1 منٹ کی پیمائش کر سکے۔ وہ ایسی چیز کے ساتھ کیا کرے گا؟ جاگتے اور سوتے ہر لمحے اسے دیکھتا رہے گا۔ اس کی مدد سے وہ بہار اور خزاں میں اس دن کا انتخاب کر سکے گا جب دن اور رات بالکل 1 منٹ کے برابر ہوتے ہیں۔ اس بڑے ستون کے ساتھ وہ اس لمحے کا تعین کر سکے گا جب سردیوں میں دوپہر کا سایہ سب سے لمبا اور گرمیوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے،
اور ستاروں کی حرکت کے مشاہدے سے وہ ان دونوں حسابات کی تصحیح کر سکے گا۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ، اگر خدا نے چاہا، تیتوش نے بڑبڑایا۔ اگر خدا نے چاہا، ہم ملک شاہ کو ان کے دور حکومت کے لیے ایک نیا کیلنڈر پیش کر سکتے ہیں۔ نظام کو اچانک محسوس ہوا کہ یہ ایک بہترین منصوبہ ہوگا۔ سلطان اپنے لیے ایک نیا مخصوص کیلنڈر بننے پر خوش ہوں گے، اور عمر سے دگنا خوش ہو کر وہ، جیسا کہ نظام نے شروع ہی سے توقع کی تھی، خیمہ دوز کو شاہی ماہر نجوم نامزد کر سکتے ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ اسے نئی آبی گھڑی مل جائے، انہوں نے فیصلہ کیا، مگر وہ اس طرح بھٹک کیوں گیا ہے؟ تیتوش نے آنکھیں جھپکائیں اور مسکرایا۔ صرف خدا جانتا ہے، آپ کا خادم نادان ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ وہ دوبارہ نہ بھٹکے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ نظام کے پاس سے رخصت ہو کر تیتوش اپنے ٹھکانے کی طرف بھاگا۔ کبھی کبھار وہ ایک پرانے گودام کے ایک گوشے میں روپوش ہو جاتا، جہاں سے بازار اور مسجد کا صحن نظر آتا۔ یہاں وہ اپنی وہ چیزیں رکھتا تھا جنہیں وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اس ٹھکانے کی حفاظت ایک گونگا مصری کرتا تھا، جو کمروں کے مالک کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ اور یہاں 3 تالوں والے ایک صندوق کو ٹٹولتے ہوئے تیتوش نے چاندی کا ایک باریک بازو بند نکالا، جس میں صرف آسمان کے رنگ کا فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ یہ وہ بازوبند اس کبڑے جعفرک نے مینار تک پہنچایا تھا، جو سلطان کا پسندیدہ مسخرہ تھا۔ اس کبڑے نے کہا تھا کہ یہ یاسمین نامی عورت کی طرف سے ایک نشانی ہے، جس نے کہا تھا کہ اس کا دل ڈوب رہا ہے اور اسے مغربی راستوں سے بہت دور حلب لے جایا جا رہا ہے۔ تیتوش نے سوچا، صرف اسی ایک معاملے میں عمر ضدی ہے، اور میری جان کی قسم، میں اسے مغربی دنیا یعنی الیپو کی طرف نہیں جانے دوں گا، کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک کہ نظام کا غصہ میرے سر پر منڈلا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس چاندی کی نشانی سے چھٹکارا پا لے گا۔ اسے اپنی کمر پٹی میں اڑس کر اس نے صندوق بند کیا اور گلیوں میں اتر گیا۔ جب وہ ایک چشمے کے پاس کھیلتے ہوئے لڑکیوں کے گروہ کے پاس پہنچا تو اس نے وہ چاندی کا بازو بند نکالا اور گرا دیا۔ پتھروں سے دھات کے ٹکرانے کی آواز پر اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کے پیچھے پہلے خاموشی چھائی اور پھر مدھم آوازوں کے بعد ننگے پیروں کی تیزی سے بھاگنے کی آواز آئی۔ تیتوش نے مڑ کر دیکھا، چشمہ خالی تھا اور چاندی کا بازو بند غائب ہو چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا، پتھر کو پتھروں میں چھپاؤ اور ریت کے ذرے کو صحرا میں۔ رصدگاہ کے حالات سے نظام الملک خوش تھے۔ گرمی کا موسم ختم ہونے سے پہلے کام کرنے والی کمرے میں آبی گھڑی نصب ہو چکی تھی۔ اس میں ایک چھوٹا سا پہیہ تھا جو 1 گھنٹے میں 60 بار گھومتا تھا، اور ایک بڑا پہیہ جو 1 گھنٹے میں 1 بار۔ نیزے کی نوک جیسا ایک چاندی کا نشان ایک پیمانے پر دوپہر سے دوپہر تک بالکل 1 بار حرکت کرتا اور پھر اگلے دن واپسی کا سفر شروع کرتا۔ تیتوش کا خیال تھا کہ یہ حیرت انگیز طور پر درست ہے۔